إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا معهم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر فله الخير وإن أصابته ضراء فصبر فله الخير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن. رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیت کا انتخاب کیا ہے، یہ آیت اس زمانے میں اتری ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت فرما چکے تھے. تحویل قبلہ کا حکم ہو چکا تھا. بیت المقدس سے قبلے کا رخ موڑ کر کے مکہ کی طرف کر دیا گیا تھا. حالات بہت ہی ناگفتابے تھے. عملاً مومنین اور کفار کے درمیان کوئی جنگ واقع نہیں ہوئی تھی، لیکن حالات ایسے بنا دیے گئے تھے کہ کسی وقت بھی معرکہ برپا ہو سکتا تھا. ایسے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ان آیات کا نزول فرمایا، جس کے ذریعے ملت کے ہر فرد کو، ہر شخص کو رہنمائی دی گئی. صرف یہ نہیں بتا دیا گیا کہ حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں اور حالات کی سنگینی کتنی بڑھ گئی ہے، بلکہ اس کا علاج بھی ان کے سامنے رکھ دیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بلکہ اس کے ساتھ جب یہ کہا گیا کہ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تمہارے جان اور مال میں کمی کی جائے گی، تمہارے پھلوں میں بھی کمی کی جائے گی، لیکن صرف یہ نہیں کہا گیا بلکہ اس کے ساتھ یہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، استقامت کرنے والے ہیں. میں نے جس آیت کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے کی ہے، اس میں یہی فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اپنے آپ کو مومنین کے گروہ میں شمار کراتے ہو، جنہوں نے اس چیز کا دعویٰ کر رکھا ہے کہ تم مومن ہو، تم مسلم ہو، تم اس امت محمدیہ کے ایک فرد ہو، تو تمہارا کیا شیوا ہے؟ تم مدد طلب کرتے رہو، تم استعانت مانگتے رہو، عون، مدد. کہ اگر تم طلبگار ہو تو دو طریقے ہیں تمہارے پاس، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. صبر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کی آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے بالعموم جب ایک کوئی کمزور آدمی ہوتا ہے اور کسی سے کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے پاتا ہے، رو دھو کر کے گڑ گڑا کر کے بین کر کے ززا فزا کر کے جب وہ ہار جاتا ہے تو اس وقت یہ کہتا ہے کہ میں نے صبر کیا. یہ صبر نہیں ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأۃ تبکی علی قبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، بین کر رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا اتق اللہ واصبری، اے اللہ کی بندی تھوڑا اللہ کا خوف کر اور صبر سے کام لے. وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتی تھی، وہ مومنوں میں سے تھی، اسی ملت کا ایک حصہ تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے نہیں دیکھا تھا. اس نے کہا الیک انی فإنک لم تصب بمصیبتی، اے نصیحت کرنے والے ذرا تم اپنا راستہ لو، تمہیں کیا پتا کہ مجھے کس مصیبت سے سابقہ پیش آیا ہے. راوی فرماتے ہیں کہ اس عورت کا ایک بیٹا انتقال کر گیا تھا اور اکلوتا بیٹا تھا، جس کی وجہ سے وہ قبر پہ آ کر کے زجا فزا کر رہی تھی، رو رہی تھی، بین کر رہی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ آگے نکل گئے تو بتانے والے نے اس عورت سے کہا اللہ کی بندی کچھ دیکھا تم نے؟ معلوم تھا تمہیں کہ کون نصیحت کر رہا تھا تمہیں؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں معلوم تھا. کہا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ عورت چکرا گئی، فوراً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑتی ہوئی پہنچی تو گھر تک پہنچی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں سمجھ نہیں پائی تھی، میں آپ کو پہچان نہیں پائی تھی اور میں اب صبر کرتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلی چوٹ لگے، جب پہلا زخم لگے اس وقت صبر کرنا، اس وقت استقامت دکھانا، اس وقت جم جانا، یہ ہے صبر. میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھا ہے اس میں بشارت دی گئی ہے تمام مومنوں کے لیے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل ایمان میں شمار کراتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، بندے مومن کا معاملہ ہی بالکل عجیب ہے. فإن أمره كله له خیر، اس کا ہر معاملہ خیر پہ منتج ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کرے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. ان اصابته ضراء، اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر کا شیوا اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اور اگر وہ خوشی کا کوئی موقع حاصل ہوتا ہے تو وہ شکر بجا لاتا ہے تو اس کے لیے بھلائی ہے. یہ جو نعمت ہے کسی اور کو نہیں دیا گیا، کسی اور قوم کو نہیں، نہ کافر کو، نہ مشرک کو، نہ نصارہ کو، نہ یہود کو. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، یہ بشارت، یہ خوشخبری صرف مومنوں کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں، تھوڑا سا دیکھیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں رویوں کو، ان دونوں طریقوں کو اختیار کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیاں کیسی نہیں آئیں؟ پوری زندگی عبارت ہے ابتلا سے، آزمائش سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کے ہوئے، ماں کا بھی انتقال ہوا، دادا کی گود میں گئے، ان کا بھی انتقال ہوا، چچا کی کفالت میں آئے. جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کسی بھی دنیوی سبب سے مضبوط ہوا، اللہ رب العزت نے اس سہارے کو ختم کر دیا تاکہ ان کے اندر علو پیدا ہو، بلندی پیدا ہو، رفعت پیدا ہو. اللہ رب العزت بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے اندر ہمت پیدا ہو،
ان کے اندر بلندی پیدا ہو، اور جن سے وہ بڑا کام لینا چاہتا ہے انہی کو آزماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون ہے جن کو سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء، پھر اس کے بعد الامثل فالامثل، جو نبیوں کے نقش قدم پہ زیادہ عمل کرتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے۔ ہمیں یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم کس گروہ میں ہیں، کیا آزمائش والے گروہ میں ہیں یا ٹھنڈے پیٹ آرام کرنے والے لوگوں میں سے ہیں؟ آزمائشوں کو طلب قطعی نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب آزمائش آ جائے، جب مصیبتیں آ جائیں تو اس پہ رونا دھونا یا ززا فضا کرنے کا شیوا جو ہے یہ بندے مومن کا نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے آپ کو اس آزمائش کی کسوٹی پہ تولا گیا، اور جب پھر اس کے نتیجے میں نبوت سے سرفراز کیے گئے، رسالت عطا کی گئی، اور اس کے بعد بھی یہ آزمائش کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ احد کا میدان ہو، چاہے وہ طائف کی گلیاں ہوں، چاہے وہ شاب ابی طالب کے 3 کٹھن سال ہوں، ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری استقامت کا جو ہے مظاہرہ کیا ہے۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں، بلکہ آپ کے ساتھ جو بھی اصحاب تھے، جو بھی لوگ تھے، کئی خاندان۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آل یاسر سے جب گزرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، استقامت دکھاؤ، جمے رہو، ابھی یہ جمنے کا وقت ہے، کیونکہ تمہارے لیے جو ہے جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور تمہارے لیے جنت ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، جنت تو تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور وہ سج دھج کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشیاں بھی جو ملی وہ کیسی کیسی خوشی ملی۔ فتح مکہ یہ کیا کوئی چھوٹی خوشی تھی؟ فتح خیبر کیا یہ خوشی اس کو آنکا جا سکتا ہے؟ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ کا اسلام کے دامن میں آ جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس خوشی سے کم تھی؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اولاد کی جو نعمت دی گئی، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، یہ کس خوشی سے کم تھی؟ لیکن اس کے ساتھ جو صبر کا مرحلہ آیا کہ آپ کی زندگی ہی میں آپ کے 3 بیٹے، چاہے وہ قاسم ہوں، عبداللہ ہوں، ابراہیم ہوں، وہ ان سے لے لیے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے تیسرے بیٹے کی خبر دی گئی، اس کے مرض کی خبر دی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور گود میں حضرت ابراہیم کو اٹھایا۔ اس وقت آپ کے بیٹے ابراہیم کی عمر صرف 18 مہینے تھی۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچے اپنے باپ سے بہت قریب ہوتے ہیں، جو تھوڑا سا چلنا پھرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا تتلا کر کے بولتے ہیں، کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے میں جب اس جگر کے ٹکڑے کو موت کے منہ میں دے دیا جائے اور چھین لیا جائے تو باپ کے اس پر کیا گزرے گی؟ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ آپ کی آنکھ سے آنسو ٹپک کر کے ابراہیم کے خد پہ، اس کے گال پہ جو ہے ٹپک رہے ہیں۔ انہیں تعجب ہوا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو صبر کی، استقامت کی، نہ رونے دھونے کی نصیحت کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ فرمایا ما یبکی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے، کون سی چیز ہے جو آپ کو رلا دے رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا رحمہ، انہا رحمہ، انہا رحمہ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے، لیکن جب حضرت ابراہیم کی سانس اکھڑنے لگی اور بالکل ملک الموت آپ کی روح کو قبض کرنے لگے تو پھر یہ دیکھا کہ وہ آنسوؤں کا سیلاب پھر جو ہے جاری ہو گیا، کیونکہ یہ رحمت کی دین ہے۔ برادران اسلام، صبر اور شکر یہ مومنین کا شیوا ہے، اسی کے ذریعے وہ اپنے اندر قوت محسوس کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے وہ اپنے اندر وہ طاقت پاتے ہیں جس سے وہ بہت بڑی بڑی آزمائشوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ یہ آزمائش
اور یہ صبر اور شکر کا مطالبہ صرف اسی دنیا تک ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ زندگی ہمیں یہاں کے لیے بھی دی ہے اور ایک دوسری زندگی ہے، لیکن یہ جتنی آزمائشیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، صرف اسی دنیا کے ساتھ ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار، قیامت کے دن جہنمیوں میں سے ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو کہ دنیا کی تمام آسودگیوں اور تمام فراوانیوں کے ساتھ رہا ہو، ہر طرح کی نعمت، سب سے زیادہ جس کو نعمت دی گئی ہے اس کو لایا جائے گا، لیکن وہ جہنمیوں میں سے ہوگا اور اسے جہنم کی آگ میں ایک ڈبکی دی جائے گی۔ فَإِصْبَغُوا فِي النَّارِ صَبْغًا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس سے سوال کریں گے، یبن آدم هل رأیت خیرا قط، اے آدم کی اولاد کیا تجھے کچھ احساس ہے کہ کبھی تجھے نعمت بھی ملی ہے، کبھی تو خیر سے جو ہے تجھے سابقہ پیش آیا ہے؟ تو وہ کہے گا لا واللہ، اے اللہ کی ذات کبھی مجھے کوئی نعمت نہیں ملی ہے۔ وہ آدمی جس کو کہ سب سے زیادہ نعمت اس دنیا کی فراہم کی گئی ہے، اس کو لا کر کے صرف ایک ڈبکی دی گئی ہے، وہ ابھی نہ وہ جہنم میں ڈالا گیا ہے، نہ اس کے پیروں پہ بیڑیاں ڈالی گئی ہیں، نہ اس نے خون اور پیپ کی نہریں دیکھی ہیں، اور کچھ بھی نہیں، صرف ایک ڈبکی اس دنیا کی تمام نعمتوں کو بلا دے گی۔ اسی طرح سے قیامت کے دن ایک ایسا آدمی لایا جائے گا جو بہت ہی فقیر، بہت ہی آزمائشوں میں گزرا ہوا، ابعث اشد بؤسا، لیکن وہ اہل جنت میں سے ہوگا، اس کو جو ہے جنت میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی اور اس کو نکال کر کے اس سے پوچھا جائے گا کیا تجھے کوئی یاد ہے، کسی تکلیف، کوئی کمزوری، کوئی آزمائش تجھے یاد آتی ہے؟ وہ کہے گا لا واللہ، اے اللہ کی ذات کچھ بھی مجھے نہیں یاد ہے۔ وہ آدمی جو کہ اس دنیا میں مختلف کمزوریوں سے، مختلف آزمائشوں سے اور مختلف مصائب اور مشکلات سے گزرا ہے، اس کے لیے بھی یہ بشارت کہ صرف ایک ڈبکی جو کہ جنت میں ہے وہ اس کو اس سے جو ہے بری کر دے گی۔ برادران اسلام، اس موقع پہ میں صرف یہی بات کہنا چاہوں گا کہ جو چیلنجز ہیں، جو آزمائشیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو چاہے ذاتی ہوں، انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، بحیثیت ملت کے ہوں، بحیثیت قوم کے ہوں، کچھ بھی جو ہیں، یہ آزمائشیں ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم صبر کا دامن، ہم آزمائشوں میں استقامت کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اور دوسری جو چیز ہے کہ جو مدد چاہیں وہ نماز سے، وہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کے بارے میں آتا ہے کہ اذا حزبہ امر فصلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی پریشانی آ جاتی تھی تو وہ مصلی کی طرف رخ کرتے تھے۔ حضرت بلال سے آپ کا جو اسوہ ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال مجھے تھوڑا سا آرام کی ضرورت ہے، مجھے نماز کے لیے تم تھوڑا سا پانی لاؤ، وضو کرا دو، میں تھوڑا مصلی پہ جانا چاہتا ہوں۔ یہ نفل نمازوں کے بارے میں آپ کا حکم ہے، تو فرض نمازوں کے بارے میں تو ہم سب بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان حالات میں صبر اور شکر کا رویہ اپنانے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔